آزادی کے بعد سے جو بھی حکومت قائم ہوئی ہے انہیں نے مسلمانوں کو صرف یوز کیا ہے اور مسلمانوں کے جو ادھیکار ہیں ان کا ہنن کیا ہے اور ان کو ختم کیا ہے. کسی بھی سیاسی پارٹی نے کچھ مسلمانوں کو نہیں دیا ہے. لنچنگ ہو یا یونیفارم سول کوڈ ہو یا ڈیمولیشن کی باتیں ہوں یا SIR کے ذریعے سے ناموں کا اخراج ہو، یہ سب دیش کے اندر مسلم کمیونٹی کو ایک خوف میں، پریشانی میں اور ان کے مستقبل کو غیر یقینی بنانے کی کوشش کہا جا رہا ہے. ہمیں انٹی نیشنل کہا جا رہا ہے، ہمیں پاکستانی کہا جا رہا ہے اور ہماری مستورات کے ساتھ بے حرمتی کی جا رہی ہے. اور سب میں پہلے جو ہماری جان سے بھی افضل ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں اور کوئی مسلمان اس پہ آواز نہ اٹھائے. مسلمان سوائے اللہ کے سب سے ڈر رہا ہے اور یہ معاملہ روڈ پہ آنے کے بعد ہی حل ہوگا. ان سے کیا توقع کریں جو کھلم کھلا جس ملک کا پرائم منسٹر یہ کہتا ہو کہ ان کی ویش بھوشا سے انہیں پہچانو. دیکھیے، ہمیں جہادی کہا جا رہا ہے، ہمیں انٹی نیشنل کہا جا رہا ہے، ہمیں پاکستانی کہا جا رہا ہے اور ہماری مستورات کے ساتھ بے حرمتی کی جا رہی ہے. اور سب میں پہلے جو ہماری جان سے بھی افضل ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں اور کوئی مسلمان اس پہ آواز نہ اٹھائے. مسلمان سوائے اللہ کے سب سے ڈر رہا ہے اور یہ معاملہ روڈ پہ آنے کے بعد ہی حل ہوگا. ان سے کیا توقع کریں جو کھلم کھلا جس ملک کا پرائم منسٹر یہ کہتا ہو کہ ان کی ویش بھوشا سے انہیں پہچانو. امت شاہ یہ کہتا ہو کہ زور سے دباؤ. شاہین باغ کے ایجوٹیشن کو پاکستانی ایجوٹیشن کہتے ہیں، کسانوں کے آندولن کو خالستانی کہتے ہیں، ابھی ان کو چائنیز کہتے ہیں اور طرح طرح کی گودی میڈیا بکواس کرتا ہے. دیکھیں، ادیب صاحب نے جو پہل کی ہے بہت اچھی کی ہے. پڑھے لکھے لوگ ہیں، شرفا ہیں، عمر کا تقاضا ہے، کچھ پولیٹیکل لوگ بھی ہیں، ان کی اپنی مجبوریاں ہیں. میری کوئی مجبوری نہیں. میرے گلے میں پٹا 800 سال سے خواجہ معین الدین چشتی کا ہے اور میرا DNA بھی بولتا ہے اور جینز بھی بولتے ہیں اور ڈاکومنٹس بھی بولتے ہیں. میں سید ہوں تو میرے نزدیک کربلا ہے جس سے میں ہمیشہ انسپائر ہوتا ہوں. جرت علی اور فکر حسین نہیں ہوں گے تو معاملے نہیں ہوں گے. ان کمبختوں سے کس قسم کی توقع رکھیں ہم جو رات دن ظلم اور مظالم. اسٹوڈنٹس کو کس قسم سے مارا گیا ہے. they have become, the police have become the RSS پارا ٹوپر. کس قسم سے ہوتا ہے. الیکشن کے پہلے بم بلاسٹ ہوتے، صرف ان کے پاس پاکستان، مسلمان، دیش چھوڑ دو، جہادی. جب ہمیں جہادی بول ہی رہے ہو تو بھائی پھر کیا کریں گے ہم. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری نئی نوجوان نسل آگے آئے. نوجوان نسل سے توقع، خاص طور سے خواتین سے. انہوں نے شاہین باغ میں ہمارے کالر اپ کیے اور ہمیں چاہتے ہیں. آج مسلمان ڈرا نہیں ہے، مسلمان باخدا ڈرا نہیں ہے، وہ مایوس ہے اپنی سو کالڈ مسلم لیڈرشپ سے. اور میں ان لوگوں کو سب میں بڑا ذمہ دار مانتا ہوں جو بابری مسجد کو تشدی میں دے کے آ گئے. دے ہیو اوپن دا پینڈورا باکس. ہمیں جو بھی ہے، دیکھیں میں اپنے مزاج سے بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے بس. کل کانسٹیٹیوشن کلب میں بھارت دیش کے مسلمانوں کی سیاسی، سماجی، تعلیمی، مذہبی تنظیموں اور بڑی شخصیات کی ایک کانفرنس تھی جس میں اصل ہمارے دیش میں جو خوف کا ماحول بنا دیا گیا ہے، نفرت کا ماحول بنا دیا گیا ہے. لوگ اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان ہیں. خاص طور پر بھارت میں مسلمان اپنی جان، اپنی مال، اپنی عزت، اپنی عبادت گاہیں، اپنے دین، ان سب کو لے کر پریشانی محسوس کر رہے ہیں. ابھی یہاں ذکر کیا گیا کہ جو یونیورسٹی ہے رامپور میں، مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی، اس کو انہدام کرنے کی، مسمار کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو لنچنگ ہو یا یونیفارم سول کوڈ ہو یا ڈیمولیشن کی باتیں ہوں یا SIR کے ذریعے سے ناموں کا اخراج ہو،
یہ سب دیش کے اندر مسلم کمیونٹی کو ایک خوف میں، پریشانی میں اور ان کے مستقبل کو غیر یقینی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ اصل مسئلہ ہے۔ بے شک دیش میں سارے جو لوگ ہیں سب کے مسائل ہیں، اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ مسلمانوں کے علاوہ دیگر لوگوں کے سب کے مسائل پہ بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن دیش کا اگر مسلمان یہاں کمزور ہوگا، بے وزن ہوگا، تو دنیا بھر میں دیش بدنام ہو رہا ہے۔ جو لوگ دیش میں مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، دنیا بھر میں دیش کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو اس بات کی کوشش ہے کہ حکومت اس پر متوجہ ہو، صدر جمہوریہ متوجہ ہو، چیف جسٹس متوجہ ہو، موجودہ حکومت متوجہ ہو، اور دیش میں ایسا ماحول لایا جائے کہ جسٹس کی حکمرانی ہو، قانون کی حکمرانی ہو۔ اب جو کچھ سڑکوں پہ دلی میں ہم دیکھ رہے ہیں، جنزی جو ہے سڑکوں پر اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف مسلمان نہیں بلکہ دیش کی نئی نسل کو اپنے مستقبل سے مایوسی ہے۔ تو یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں دیش کو ایک بہترین مستقبل، ایک امید دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ان تمام قراردادوں کی، اس ریزولوشنز کی اس پہلو سے ہم تائید کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سید طلبہ جواد ہے اور میں جو لکھنؤ کی شاہی مسجد اس کا میں امام ہوں، اور جو ہماری علماء کی انجمن ہے مجلس علماء ہند اس کے جنرل سیکرٹری ہوں، اور یہاں جو تجاویز پاس ہوئی میں اس کی تائید کرتا ہوں، لیکن اس میں تھوڑا سا اضافہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آزادی کے بعد سے جو بھی حکومت قائم ہوئی ہے انہوں نے مسلمانوں کو صرف یوز کیا ہے اور مسلمانوں کے جو ادھیکار ہیں ان کا ہنن کیا ہے اور ان کو ختم کیا ہے۔ کسی بھی سیاسی پارٹی نے کچھ مسلمانوں کو نہیں دیا ہے، آزادی کے بعد سے چھینا ہے، دیا کچھ نہیں ہے، اور یہی کام موجودہ پارٹی بھی کر رہی ہے، یہی کام موجودہ حکومت بھی کر رہی ہے، بلکہ کچھ اس سے 2 قدم آگے بڑھ گئے ہیں۔ لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی ہندوستان سے محبت کرنے والے، یہاں کی کانسٹیٹیوشن سے محبت کرنے والے، سب مل جل کر آگے بڑھیں، کیونکہ خالی مسلمان آگے بڑھیں گے تو ہندو مسلم مسئلہ پیدا کر دیا جائے گا۔ لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام ہندوؤں کو بھی، سکھ عیسائی تمام حضرات کہ جو ہندوستان سے محبت کرنے والے ہیں، اپنے وطن سے الفت رکھنے والے ہیں، اس سب کو جوڑ کر آگے بڑھا جائے اور کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کی جائے، اور یہاں جو ادھیکاروں کا ہنن کیا جا رہا ہے اس کے سلسلے میں مخالفت کی جائے۔ لہذا چاہتے ہیں کہ کیونکہ ادھر خالی مسلمان کے سامنے آئیں گے تو پر وہ حکومت جو ہے اپنا ہندو مسلم مسئلہ کھڑا کر دے گی۔ لہذا اب جو کانفرنس آگے ہو اس میں تمام دھرم کے لوگوں کو شامل کر کے اور یہاں پر بلایا جائے، اور اس کے بعد پھر ان کے ذریعے بات آگے بڑھائی جائے، اور جو بھی کمیٹی بنے اس میں خالی مسلمان نہ ہو بلکہ دوسرے دھرم کے اور دوسرے مذہب کے جو اچھے لوگ ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے، تاکہ جو ہمارے کٹر پنتھی ہیں وہ اس ملک کے وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ لہذا ہمارا گزارش یہی ہے، خاص طور سے جو شہروں کے نام بدلے جا رہے ہیں اس کی بھی ہم مخالفت کرتے ہیں کہ آپ اپنا شہر بسائیے، اس کا جو چاہے نام رکھیے، جو ہمارے بزرگوں نے شہر بسائے ہیں آپ کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ شہروں کے نام آپ تبدیل کر دیں۔ لہٰذا اس کی بھی ہم مخالفت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جو عدالتوں کا ہنن ہو رہا ہے اس طرح سے کہ بغیر عدالت کے حکم کے بلڈوزر چل جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو بھی الزام جو بھی پولیس رکھتی ہے ان کو ان کے مکانوں کو مسمار کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے کوڈ کی توہین نہیں ہے، ہماری عدالتوں کی توہین ہے کہ ان کے حکم بغیر حکومت خود بخود اپنا کام انجام دے دیتی ہے۔ یہ کام بھی ختم ہونا چاہیے، کام بھی بند ہونا چاہیے۔ اس میں غریبوں کا جو نقصان ہو رہا ہے، زبردست نقصان ہو رہا ہے، جو اپنی پوری زندگی جوڑ کر ایک مکان بناتے ہیں، ایک بار بلڈوزر آ کے سب کو تباہ و برباد کر دیتا ہے وہ، تو یہ ظلم بھی ختم ہونا چاہیے، یہ ظلم بھی ختم ہونا چاہیے۔ یہ جو کمیٹی بنی ہے یہ ظلم کسی پر بھی ظلم ہو رہا ہو اور کسی فرقے اور کسی مذہب پر بھی ظلم ہو رہا ہو اس کے لیے ہم سیدھا سے پر ہونے کے لیے تیار ہیں۔ خالی مسلمانوں کی بات نہیں ہوگی بلکہ ہر مظلوم کی یہاں پر بات ہوگی۔